آج ہم قدیم اسپارٹا کی دنیا میں ایک گہرا غوطہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اسپارٹا کا نام سنتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں 300 فلم آتی ہے۔ یہ بالکل، وہ نڈر جنگجو۔ ہاں، لیوناڈاس کی بہادری اور وہ سخت ترین نظم و ضبط والی تصویریں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسپارٹا صرف یہی تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ اس جنگجو پہچان سے ذرا آگے بڑھیں اور مختلف ذرائع کی روشنی میں اسپارٹا کی جو پیچیدہ حقیقت ہے اسے سمجھیں۔ ٹھیک۔ ہمارے پاس دیکھیں علمی تحقیق بھی ہے جو سیاسی معاشیت پر بات کرتی ہے، ایک ڈاکٹوریٹ کی تحقیق ہے جو مذہب کے بارے میں ہمارے پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ مسکنن کا کام۔ بالکل، اور دوسری تاریخی تحریریں بھی ہیں۔ تو ان سب کی مدد سے ہم اسپارٹا کے منفرد آئین، ان کا معاشرہ، تعلیم اور پھر آخر کار اس کا زوال کیسی ہوا، یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد صرف مشہور باتیں دہرانا نہیں ہے بلکہ کچھ نئی بصیرتیں حاصل کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اسپارٹا کی جو شہرت ہے نا، جسے مورخین اسپارٹن مراج کہتے ہیں۔ اچھا، اسپارٹن مراج؟ جی، یعنی ایک ایسی افسانوی تصویر جو حقیقت سے زیادہ رنگین بنا دی گئی ہے، وہ بہت طاقتور رہی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد اسی دھند کو ہٹانا ہے، اصل اسپارٹا کو دیکھنا جو صرف تلوار اور ڈھال تک محدود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اسپارٹن آئین اور معاشرہ۔ سب سے حیران کن بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ 2 بادشاہوں والا نظام تھا، مطلب ایک ہی ریاست میں 2 بادشاہ، کیوں بھلا؟ یہ واقعی قدیم یونان میں بہت منفرد تھا۔ تھریڈیمس کا مقالہ دیکھیں تو اس کی 2 اہم وجہات بتاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ غالباً اشرافیہ کے اندر طاقت کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا، تاکہ کوئی ایک فرد یا خاندان مکمل طور پر حاوی نہ ہو جائے اور وہ آپس کی لڑائی خانہ جنگی سے بچ سکیں۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ اس کی ایک وہ افسانوی بنیاد بھی تھی۔ دونوں شاہی خاندان تھے نا، ایجیاڈ اور یوریپونٹڈ، وہ خود کو ہیریکلس کی نسل سے جوڑتے تھے۔ اچھا، دیو ملائی تعلق۔ جی، اور روایت یہ تھی کہ شروع میں دونوں کو برابر کا درجہ دیا گیا تھا۔ تو یہ صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ اس کو ایک مذہبی جواز بھی مل گیا۔ یعنی اختیارات کی تقسیم بہت اہم تھی، لیکن کیا یہ بادشاہ پھر بالکل آزاد تھے، مطلق العنان؟ نہیں، ہرگل نہیں۔ ان کے اہم مذہبی فرائض ضرور تھے، جیسے وہ زیوس دیوتا کے اعلیٰ پجاری ہوتے تھے اور جنگ میں فوج کی کمان بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اختیارات کافی محدود تھے۔ اچھا، تو اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ اصل طاقت آپ کہہ سکتے ہیں 2 اداروں کے پاس تھیں جو ان پر نظر رکھتے تھے۔ ایک تو تھی جروشیا، یعنی بزرگوں کی کونسل۔ جی، سنا ہے اس کے بارے میں۔ اس میں 28 منتخب بزرگ ہوتے تھے، 60 سال سے زیادہ عمر کے، اور رکنیت تحایات ہوتی تھی۔ ساتھ میں 2 بادشاہ بھی شامل تھے۔ یہ کونسل قانون سازی کی تجویز دیتی تھی اور ایک اعلیٰ عدالت کا کام بھی کرتی تھی۔ اور دوسرا ادارہ؟ دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور ادارہ وہ ایفورس کا تھا۔ یہ 5 نگران ہوتے تھے، ہر سال منتخب ہوتے تھے اور ان کے پاس تو بے پناہ اختیارات تھے۔ جیسے کہ؟ وہ بادشاہوں کی نگرانی کرتے تھے، عوامی اسمبلی یعنی اپیلا اس کی صدارت کرتے تھے، خارجہ پالیسی چلاتے تھے، اور یہاں تک کہ ہر سال رسمی طور پر ہیلوٹس کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کرتے تھے تاکہ ان پر قابو رکھا جا سکے۔ باپ رے، یعنی یہ تو ایک بہت پیچیدہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام تھا۔ آپ نے ہیلوٹس کا ذکر کیا تو یہ ہمیں اسپارٹن معاشرتی ڈھانچے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اسپارٹیٹس، پیریوئکوئے اور ہیلوٹس، یہ کون لوگ تھے؟ جی، اسپارٹیٹس تو وہ مکمل شہری تھے جنہیں سارے سیاسی حقوق حاصل تھے۔ ان کا واحد کام فوجی تربیت اور جنگ تھا۔ انہیں ہومو آئی بھی کہتے تھے، یعنی برابر کے لوگ۔ حالانکہ وقت کے ساتھ یہ برابری عملی طور پر کم ہوتی گئی۔ اور پیریوئکوئے؟ پیریوٹیکوئے یعنی ارد گرد بسنے والے۔ وہ آزاد تو تھے مگر شہری حقوق نہیں رکھتے تھے۔ وہ تجارت کرتے تھے، دستکاری کا کام کرتے تھے اور اسپارٹن فوج میں معاون دستوں کے طور پر بھی لڑتے تھے۔ تو معیشت اور دفاع دونوں کے لیے اہم تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آتے ہیں ہیلوٹس، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسپارٹن معاشرے کی بنیاد بھی تھے اور اس کا سب سے بڑا خوف بھی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ہیلوٹس بنیادی طور پر لیسڈائمون اور خاص طور پر جو زرخیز علاقہ تھا مسونیا، وہاں کے مقامی باشندے تھے جنہیں اسپارٹنوں نے فتح کر کے غلام بنا لیا تھا۔ اچھا۔ وہ ریاست کی ملکیت تھے،
کسی ایک شہری کے نہیں، اور وہ اسپارٹن شہریوں کی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے اور پیداوار کا بڑا حصہ مالک کو دینا پڑتا تھا۔ ان کی آبادی بہت زیادہ تھی، شاید اسپارٹیڈز کے مقابلے میں 7 سے 10 گنا زیادہ۔ تو ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ سلوک انتہائی ظالمانہ اور منظم تھا۔ تھوسیڈیڈیز نے لکھا ہے کہ اسپارٹن پالیسی کا محور ہی ہمیشہ یہ رہا کہ ہیلوٹس کو قابو میں کیسے رکھا جائے۔ اس قسم کا سلوک کیا ذرائع میں اس کی تفصیل ملتی ہے؟ جی بالکل، پلوٹارک اور مائرون جیسے مصنفین بتاتے ہیں کہ ان کی تذلیل کی جاتی تھی، انہیں جانوروں کی کھال کی ٹوپیاں پہننے پر مجبور کیا جاتا، سالانہ بلا وجہ مارا پیٹا جاتا تاکہ انہیں اپنی غلامی یاد رہے۔ آفو! ایک بدنام زمانہ ادارہ تھا کرپٹیا، یہ نوجوان اسپارٹنوں کی خفیہ پولیس تھی۔ ان کا کام ہیلوٹ آبادی میں دہشت پھیلانا اور جو بھی بغاوت کا سرگنا بن سکتا تھا اسے خاموشی سے قتل کرنا تھا۔ یہ تو خوفناک ہے۔ تھوسیڈیڈیز ایک واقعہ بیان کرتا ہے جب 2000 ہیلوٹس کو جنگ میں بہادری دکھانے پر آزادی کا وعدہ کر کے ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر وہ سب پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ یقیناً انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ یونان میں غلامی کی دوسری قسموں سے کہیں زیادہ سفاقانہ نظام تھا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام جو اتنی زیادہ اندرونی کشیدگی اور ظلم پر مبنی تھا، یہ صدیوں تک قائم کیسے رہا؟ دیکھیے، ٹروڈماس کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس کے استحکام کی کلید 2 چیزوں میں تھی۔ ایک تو ہیکلاٹس پر سخت ترین کنٹرول اور ان کی محنت سے حاصل ہونے والی دولت، خاص طور پر میسینیائی زمینوں سے۔ اس نے اسپارٹن شہریوں کو ریاست سے وفادار رکھا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ تھی آئینی اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم۔ بادشاہ، جیروسیا، ایفورس، اپیلا۔ اس تقسیم نے کسی ایک گروہ کو مکمل غلبہ حاصل کرنے سے روکے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لائکرگس کے منسوب کردہ قوانین تھے اور اگوجے کا نظام، اس نے اطاعت اور اجتماعی سوچ کا ایک بہت مضبوط کلچر پیدا کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک توازن تھا جو صدیوں تک چلتا رہا۔ تو اب اگوجے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بدنام زمانہ اسپارٹن تربیتی نظام جس نے ان جنگجوؤں کو ڈھالا، یہ اصل میں تھا کیا؟ اگوجے ایک لازمی ریاست کے زیر انتظام تربیتی پروگرام تھا۔ تمام اسپارٹیائٹ لڑکے 7 سال کی عمر میں اپنے خاندانوں سے لے لیے جاتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں؟ جی، اور اس کا بنیادی مقصد صرف جنگی مہارتیں سکھانا نہیں تھا، بلکہ نظم و ضبط، جسمانی سختی، درد برداشت کرنے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر ریاست کے لیے غیر متزلزل وفاداری پیدا کرنا تھا۔ وہ اجتماعی سوچ، لڑکوں کو بیرکوں میں رکھا جاتا، انہیں جان بوجھ کر خوراک اور آرام کی کمی کا شکار بنایا جاتا تھا۔ انفرادیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے مراحل کیا تھے اور ان میں کیا خاص بات تھی؟ موٹے طور پر 3 مراحل تھے۔ پائدیس یعنی 7 سے 14 سال، اس میں بنیادی تعلیم، موسیقی، رقص کے ساتھ شدید جسمانی تربیت ہوتی تھی۔ انہیں خوراک چرانے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ چرانے کی؟ ہاں، مگر پکڑے جانے پر سخت سزا ملتی تھی۔ مقصد چالاکی اور برداشت سکھانا تھا۔ ننگے پاؤں رہنا، سال میں صرف ایک لباس پہننا۔ 12 سال کی عمر کے بعد پلوٹارک لکھتا ہے کہ انہیں دریا کنارے سے سرکنڈے کاٹ کر اپنا بستر خود بنانا پڑتا تھا۔ او خدایا! پھر پائڈسکوئے 15 سے 19 سال، اس میں تربیت اور سخت ہو جاتی اور وہ بالغ مردوں کے ساتھ سیسیشین یعنی مشترکہ کھانے کی میزوں میں شامل ہونے لگتے۔ یہ سماجی تربیت کا اہم حصہ تھا۔ اور آخری مرحلہ؟ ہیبونٹیس 20 سے 29 سال، اب وہ مکمل فوجی بن جاتے، ووٹ کا حق ملتا اور جو بہترین کارکردگی دکھاتے وہ کرپٹیا یا شاہی محافظ دستے ہپیز میں شامل ہو سکتے تھے۔ 30 سال کی عمر میں آگوگ مکمل ہوتی تھی، تبھی وہ شادی کر کے گھر بسا سکتے تھے، مگر رات پھر بھی بیرکوں میں گزارنی ہوتی تھی۔ یہ تو لڑکوں کی بات ہوئی۔ عام طور پر قدیم یونان میں تو خواتین گھر تک محدود تھیں۔ کیا اسپارٹا میں بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں، یہ اسپارٹا کی ایک اور حیران کن اور منفرد بات ہے۔ اسپارٹن لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اچھا؟ جی ہاں، انہیں میوزک، رقص، شاعری سکھائی جاتی تھی اور سب سے اہم، انہیں باقاعدہ جسمانی ورزش کروائی جاتی تھی اور وہ عوامی سطح پر کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیتی تھی۔ یہ تو بالکل مختلف ہے ایتھنز سے۔ بالکل۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ صحت مند اور مضبوط مائیں بنیں جو ریاست کے لیے بہترین جنگجو پیدا کر سکیں۔
تو ایتھنز کی گھریلو خواتین کے مقابلے میں اسپارٹن خواتین نسبتاً زیادہ آزاد تھیں اور عوامی زندگی میں نظر آتی تھیں۔ تو اگوگی نے بلا شبہ بہترین فوجی پیدا کیے، لیکن کیا اس کی کوئی قیمت تھی؟ کیا مورخین اس پر تنقید بھی کرتے ہیں؟ بالکل۔ جہاں زینوفون جیسے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے نظم و ضبط اور کردار سازی کا بہترین نظام کہتے ہیں، وہیں پلوٹارک جیسے مصنفین اس کی بے رحمی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کچھ جدید مورخین تو اس کا موازنہ آج کل کے چائلڈ سولجر انڈاکٹرینیشن سے کرتے ہیں۔ اوہ! تو یہ اس کی انسانی قیمت پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس نظام نے یقیناً اسپارٹن فوج کو برتری تو دلائی، لیکن اس نے ایک ایسا معاشرہ بھی بنایا جو تبدیلی سے ڈرتا تھا، نئے خیالات کے لیے بند تھا۔ یہ جو عدم لچک تھی، شاید آگے چل کر یہی مسائل کا باعث بنی۔ تب کیا ان کی زندگی میں ثقافت، فن یا معیشت کا کوئی کردار تھا ہی نہیں؟ ہم لیکونک طرز کلام کے بارے میں سنتے ہیں، کم الفاظ میں بات کرنا۔ جی، شاعری کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے ایلکمن۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ وہ بالکل ثقافت سے عاری تھے۔ لیکونک طرز کلام تو ان کی پہچان تھی، جو ان کے نظم و ضبط کی عکاسی کرتی تھی، لیکن شاعری، موسیقی اور رقص کا ایگوز میں اور لڑکیوں کی تعلیم میں اہم کردار تھا۔ ایلکمن جیسے شاعر وہاں مشہور تھے۔ اور معیشت؟ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، اسپارٹیٹس خود تجارت یا دستکاری نہیں کرتے تھے۔ یہ کام پریوئی کے ذمہ تھا۔ وہ جو مشہور قصہ ہے نا کہ اسپارٹا میں صرف لوہے کے بھاری سکے چلتے تھے تاکہ دولت جمع نہ ہو سکے، ہاں، سنا ہے۔ وہ شاید مکمل سچ نہیں۔ آثار قدیمہ سے عمدہ فن پاروں، حتیٰ کہ سونے چاندی کے استعمال کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ اچھا، تو زمین کی ملکیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ واقعی برابر تھے جیسا کہ کہا جاتا تھا؟ دیکھیں، لائکرگس سے منسوب جو ابتدائی قوانین تھے، ان میں شاید زمین کی مساوی تقسیم کا تصور تھا تاکہ تمام شہری فوجی ساز و سامان خرید سکیں، لیکن وقت کے ساتھ، خاص طور پر 4 صدی قبل مسیح کے بعد، جب ایک قانون آیا ایپیٹیڈیس کا، جس نے زمین کی خرید و فروخت اور وراثت پر پابندیاں ہٹا دیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو زمین تیزی سے چند امیر خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہوتی گئی۔ ارسطو نے اسی دور میں اسپارٹن شہریوں کی گھٹتی ہوئی تعداد اور دولت کی غیر مساوی تقسیم پر شدید تنقید کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست کی کمزوری کا باعث بن رہی ہے۔ آپ آتے ہیں مذہب کی طرف۔ کیا ان کے دیوتا بھی صرف جنگ اور بہادری سے متعلق تھے؟ یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے جہاں حالیہ تحقیق، جیسے وہ ہیلینا مسکینن کا کام ہے، جی، آپ نے ذکر کیا تھا۔ وہ روایتی تصویر کو چیلنج کرتا ہے۔ انہوں نے اسپارٹن عبادت گاہوں، خاص طور پر آرٹمس اور تھیا کے مندر سے ملنے والی ہزاروں نیازوں کا تجزیہ کیا۔ اچھا، کیا ملا؟ وہاں ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کی نیازیں موجود تو تھیں، لیکن وہ اکثریت میں نہیں تھیں۔ اس کے برعکس خواتین، بچوں، زرخیزی، صحت اور روزمرہ زندگی سے متعلق نیازیں بہت زیادہ تعداد میں ملیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسپارٹنوں کی مذہبی زندگی ان کی فوجی شناخت سے کہیں زیادہ وسیع اور متنوع تھی۔ آثار قدیمہ کے یہ شواہد ادبی ذرائع سے ملنے والی تصویر سے زیادہ نیوانسڈ ہیں، زیادہ باریک بین ہیں، اور یاد رہے، بادشاہوں کے اہم مذہبی فرائض بھی تھے۔ یہ واقعی اسپارٹا کی وہ جو ایک ہی طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے، اسے توڑتا ہے۔ ان پہلوؤں کو سمجھنا ہمارے مجموعی تصور کو کیسے بدلتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسپارٹا اپنی تمام تر انفرادیت کے باوجود ایک پیچیدہ انسانی معاشرہ تھا۔ اسے صرف ایک فوجی بیرک سمجھنا اس کی تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ان غیر فوجی پہلوؤں کو سمجھنے سے خواتین کا کردار، مذہبی تنوع، معاشی حقائق ہمیں اسپارٹا کے عروج اور خاص طور پر اس کے زوال کی وجوہات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو آئیے اب زوال کی بات کرتے ہیں۔ صدیوں تک یونان پر چھایا رہنے والا اسپارٹا آخر کمزور کیسے پڑ گیا؟ ایک فیصلہ کن موڑ آیا 371 قبل مسیح میں۔ بیٹل آف لیوکٹرا میں تھیوس کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ہاں، یہ تو مشہور جنگ ہے۔ جی، ہاں۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، اس کے نتیجے میں میسینیا آزاد ہو گیا اور ہیلوٹس بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ اسپارٹا کی معیشت اور فوجی طاقت کی کمر توڑنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان کا پورا نظام ہیلوٹ لیبر پر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسپارٹن شہریوں کی تعداد میں بہت تیزی سے کمی آ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو زمین کی غیر مساوی تقسیم تھی، اور دوسری وجہ جنگوں میں مسلسل ہلاکتیں،
ارسطو نے اسی مسئلے کو اسپارٹا کی کمزوری کی بڑی وجہ قرار دیا تھا۔ کیا اس زوال کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی؟ کوششیں ہوئیں۔ 3 صدی قبل مسیح میں بادشاہ تھے ایجس 4 اور کلیومینس 3۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی کوشش کی۔ کس قسم کی اصلاحات؟ زمین کی دوبارہ تقسیم، قرضوں کی معافی، نئے شہری بنانا تاکہ فوج کی تعداد بڑھے۔ لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اندرونی طور پر امیر طبقے نے مخالفت کی اور بیرونی طاقتیں جیسے مقدونیہ اور اچین لیگ انہوں نے مداخلت کی۔ تو زوال کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ صرف فوجی شکستیں تھیں؟ فوجی شکستیں تو نتیجہ تھیں، بنیادی وجوہات زیادہ گہری تھیں۔ تھریڈیمس اور دوسرے محققین اسپارٹن آئین کی ریجیڈیٹی یعنی اس کی سختی اور عدم لچک کو اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ بدل نہیں سکے؟ بالکل۔ جس نظام نے صدیوں تک استحکام فراہم کیا تھا، وہی بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے اور ضروری اصلاحات لانے میں ناکام رہا۔ افرادی قوت کی شدید کمی، جسے وہ اولیگارڈیا کہتے ہیں، وہ ایک اور مہلک عنصر ثابت ہوئی۔ وہ نظام جو اجتماعی بقا کے لیے بنایا گیا تھا، انفرادیت اور تبدیلی کو دبا کر بالآخر خود اپنی بقا کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ آج اسپارٹا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ آپ نے شروع میں اسپارٹن مراج کا ذکر کیا تھا۔ جی بالکل، اسپارٹا کا ورثہ اس کی حقیقت سے زیادہ اس کے افسانے پر مبنی ہے۔ لیکنوفیلیا یعنی اسپارٹا کی تعریف اور اس کی اقدار کی تقلید، سادگی، نظم و ضبط، بہادری، یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن اس میں مسائل بھی ہیں۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعریف اکثر اسپارٹا کی تاریک حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہیلوٹس پر ظلم، اندرونی عدم مساوات، وہ ثقافتی بندش۔ جدید دور میں اس مراج کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پاپ کلچر میں فلم 300 میں اس کی جنگجو تصویر کو بہت مقبول بنایا۔ ہاں وہ تو ہے ہی۔ اسپارٹن ریس جیسے ایونٹس اس کی جسمانی سختی کو بیچتے ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں فاشسٹ حکومتوں نے بھی اس کی عسکریت پسندی اور نسلی نظریات کو سراہا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اس مشہور زمانہ تصویر اور جو تاریخی حقیقت ہے اس کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، اگر انہیں تنقیدی نظر سے پڑھا جائے تو وہ ایک کہیں زیادہ پیچیدہ، متضاد اور دلچسپ اسپارٹا کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسی ریاست جو بے وقت متاثر کن بھی تھی اور خوفناک بھی۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ مشہور جنگجو اسٹیریوٹائپ سے کہیں آگے اسپارٹا ایک منفرد سیاسی تجربہ تھا جس نے فتح اور سخت کنٹرول کے ذریعے استحکام حاصل کیا۔ اس کا تعلیمی نظام ایگوگے انتہائی بے رحم تھا، مگر اس نے ایک مضبوط اجتماعی شناخت بنائی۔ جی، ہم نے خواتین کی غیر معمولی حیثیت اور ثقافت کے غیر متوقع پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ وہی آئینی ڈھانچہ اور سماجی نظام جو اسپارٹا کے عروج کا باعث بنا، اپنی سختی اور بدلتے وقت کے ساتھ مطابقت پیدا نہ کرنے کی وجہ سے بالآخر اس کے زوال کا سبب بھی بن گیا۔ بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسپارٹا نے صدیوں تک غیر معمولی استحکام حاصل کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ استحکام بڑی حد تک اندرونی جبر یعنی ہیلوٹس اور بیرونی توسیع پسندی پر قائم تھا۔ جب بیرونی حالات بدلے اور اندرونی کمزوریاں نمایاں ہوئیں تو یہ نظام ٹوٹ گیا۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا استحکام جو جبر اور توسیع پر مبنی ہو وہ طویل مدت میں پائیدار ہو سکتا ہے؟ اور جب حالات بدلتے ہیں تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟